نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بندے کی توبہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی پرخطر جگہ پر پڑاؤ کیا ہو، یعنی کسی جنگل میں ہو یا کسی خطرناک جگہ پر، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو اور اس پر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں، وہ سر رکھ کر سو گیا ہو اور جب بیدار ہوا تو اس کی سواری غائب ہو۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں پکنک پہ جائیں اور وہاں پر کھیل کود کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے سو جائیں، اٹھیں تو دیکھیں کہ سب جا چکے ہیں اور آپ صرف اکیلے ہیں وہاں پر، یعنی صرف اس کیفیت کو محسوس کیجئے۔ یا مثلاً آپ کسی بس پہ جا رہے تھے اور آپ کی آنکھ لگ گئی اور جب بس رکی تو آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے اور آپ بالکل اکیلے کہیں کسی ویران جگہ پر کھڑے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص جو اس کیفیت میں ہو کہ خطرے کی جگہ ہے، کھانا پینا بھی اونٹنی پر ہے اور وہ سویا تو اونٹنی غائب اور اب کوئی بھی چیز اس کے پاس نہیں، اس کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ آخر جب اس پر گرمی اور پیاس کی شدت ہو جاتی ہے یا کسی ایسی چیز کی جو اللہ چاہے تو وہ کہتا ہے میں واپس اسی جگہ جاتا ہوں جہاں سے سواری گم ہوئی، کیونکہ جب کوئی چیز گم ہوتی ہے تو انسان گھومنا پھرنا شروع کر دیتا ہے، ڈھونڈنے لگتا ہے، تو انسان واپس کہتا ہے پھر وہیں جاتا ہوں جہاں سے گمی تھی۔ پھر وہ وہاں گیا اور سو گیا کیونکہ اب کچھ اور کرنے کو نہیں تھا یا تھک گیا تھا ڈھونڈ ڈھونڈ کر، اس لیے دوبارہ سو گیا۔ پھر جو نیند سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ اس کی سواری کھانا پینا لیے ہوئے وہاں دوبارہ کھڑی ہے، لوٹ آئی ہے، واپس آ گئی ہے، گمی ہوئی چیز مل گئی ہے۔ تو خیال کرو اس کو کس قدر خوشی ہوگی کہ ایسی بے بسی کے وقت میں اچانک وہ چیز سامنے آ جائے جسے آپ تلاش کر رہے ہیں، تو خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے، اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، وہ راہ گم کر بیٹھتا ہے، بھول جاتا ہے، اور پھر جب توبہ کرتا ہے تو اصل میں رستے پہ آ جاتا ہے۔ تو ایک بندہ بھولنے کے بعد، بھٹکنے کے بعد واپس صحیح رستے پہ آ جاتا ہے تو اس عمل پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یہ حدیث توبہ کرنے پر انسان کو آمادہ کرتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے۔ عموماً ہم غلطیاں کرتے ہیں، ہمیں احساس بھی ہوتا ہے، لیکن ساتھ کچھ شرمندگی ہو بھی تو ایک چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ کیا، میں اتنی گناہگار ہوں کہ میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ تو میری بات نہیں مانے گا کیونکہ میں نے اتنی دفعہ توبہ توڑی ہے، یا میں نے ہر دفعہ سوچا میں غلطی نہیں کروں گا، میں پھر غلطی کر دیتا ہوں، پھر غلطی کر دیتا ہوں، تو اب مجھے توبہ کرنی نہیں چاہیے۔ یہ شیطان انسان کو سجھاتا ہے کہ توبہ نہ کرو، غلطی کرتے رہو تاکہ تم اس کے ساتھ ہی بنے رہو۔ لیکن جب انسان اس بات کو سامنے رکھتا ہے کہ میرا رب خوش ہوگا میرے گھر پلٹنے پر، واپس آنے پر، تو انسان کتنا بھی دور جا چکا ہو واپس آ جاتا ہے، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک انسان کی موت نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، اس لیے گناہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، کیسا بھی کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا، کچھ بھی آپ زندگی میں کر چکے ہو، اس پر بس نادم ہونے کی ضرورت ہے، شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے، اور واپس پلٹنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، خواہ کوئی شرک کرنے والا ہو، کفر کرنے والا ہو، قتل کر چکا، کچھ بھی کر چکا، لیکن اگر وہ سچے دل سے پلٹتا ہے اور شرمندہ ہو کے پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو توبہ میں دیر نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ گناہ تو گناہ ہے ہی، اور جو گناہ ہے اس کی پکڑ تو ہونی ہی ہونی ہے اگر توبہ نہیں کی۔ اپنے اوپر ہی پلٹنا ہے اس نے، کرنے والے پر ہی آنا ہے اس نے لوٹ کے، اس کو بھگتنا پڑے گا اس کو۔ تو بہتر ہے کہ اس کو اپنے سے دور کر دے، ہٹا دے، توبہ کر لے۔ اور توبہ کا لفظ جو ہے یہ تابہ یتوبو سے ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے پلٹ آنا، واپس آنا، گناہ کو آسان طریقے سے چھوڑ دینا، گناہ کے راستے کو چھوڑ دینا۔ انسان جب کوئی غلطی کرتا ہے تو عام طور پر جب اسے احساس ہوتا ہے تو پھر وہ معذرت کرتا ہے، ایکسکیوز کرتا ہے، سوری کرتا ہے، ہوتا ہے نا،
بندوں کے حق میں ہو جائے یا اللہ کے حق میں ہو جائے، کچھ بھی. تو اس کے 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، یعنی اس قصور کو اپنے سے ہٹانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. ہوتا ہے نا کئی لوگ اگر انہیں کہا جائے کہ یہ کیوں کیا تو وہ ایک دم انکار کر دیں گے، مکر جائیں گے جسے کہتے ہیں نا، کہتے ہم نے کیا ہی نہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے میں نے کیا ہی نہیں تو اس کی معافی ہو جائے گی؟ ایک چوری اوپر سے سینہ زوری، ایک غلط کام اوپر سے جھوٹ، گناہ پر گناہ، اندھیرے پر اندھیرا. دوسرا کیا ہے کہ انسان اپنی ایکسپلینیشن دیتا ہے کہ اس وجہ سے کیا ہے. ہاں میں نے کیا ہے، لیکن مثلاً کسی نے چوری کی ہو تو وہ اعتراف کر لے اور ساتھ کہے کہ ہاں میں نے کی ہے لیکن میں بھوکا تھا اس لیے میں نے یہ کر لی. یعنی جس کی چوری کسی انسان کی. یا اللہ کے حق میں کوئی کمی ہو گئی تو انسان اپنے الفاظ میں منہ سے بول کے کہ اللہ میں کمزور ہوں، میں پھسل گیا، مجھ سے بھول ہو گئی، وغیرہ وغیرہ، جو بھی اچھے الفاظ وہ بول سکتا ہے اپنے رب کے سامنے. تیسرا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے غلطی کی لیکن آئندہ نہیں کروں گا، اب میں اس راستہ چھوڑنا چاہتا ہوں، میں واپس آنا چاہتا ہوں. تو آپ سوچئے جیسے کوئی بچے گھر سے بھاگ جاتے ہیں نا تو ماں باپ کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے نا. حدیث میں آتا ہے نا انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال تم اپنے باپ کے ہو، یعنی ملکیت ہو. تو کوئی غلام بھاگ جائے یا کوئی اولاد بھاگ جائے یا کوئی بھی، تو آپ سوچئے کہ وہ کس قدر تکلیف دہ بات ہے. لیکن عموماً بھاگے ہوئے لوگ واپس کیوں نہیں پلٹتے؟ کیا وجہ ہوتی؟ شرمندگی کی وجہ سے، یا پھر یہ کتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ معافی مانگ لیں یا توبہ کر لیں، یا پھر لوگ معافی نہیں کرتے ان کو. یہ ایک اور بڑی غلطی ہوتی ہے. تو ایسے میں بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، پلٹ جانا چاہیے کہ میں بھول گیا اور میں راستہ کھو گیا، میں واپس آ رہا ہوں. تو یہ ہے توبہ. ایک ہے انکار کہ میں نے کیا ہی نہیں، یہ بدترین صورت ہے. ایک ہے صرف ریزن دے دینا کیا ہاں لیکن جسٹیفیکیشن دے دینا اس کی، اور توبہ نہ کرنا، چھوڑنا نہ اس کو. کئی لوگ ایسے کرتے ہیں نا کہ کوئی الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، ان سے کوئی پوچھے کیوں کیا تو آپ بھی تو یہ کرتے ہیں، فلاں بھی تو یہ کرتا ہے، دوسروں کے اوپر بلیم ڈال دینا، اوروں کو اس کی وجہ قرار دینا. مثلاً کوئی طالب علم فیل ہو جائے تو وہ کبھی کسی کو بلیم کرے گا، کبھی کسی کو. کئی لوگ بدتمیزی بد اخلاقی کرتے ہیں، مس بہیو کرتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کیوں تو وہ اس کی کوئی اور ریزن کسی اور کو بلیم کر دیں گے. بعض بچے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، انہیں روکا جائے تو کہتے ہیں ہمارے ماں باپ بھی تو ایسے ہی ہیں. تو یہ توبہ نہیں ہوتی، یہ سینہ زوری ہوتی ہے جو سخت ناپسندیدہ ہے. توبہ کیا ہے کہ انسان غلطی مان جائے اور شرمندہ ہو، نادم ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے کہ میں نہیں کروں گا، اور اس کی نیت بھی ہو کہ میں نہیں کروں گا. ہاں چونکہ انسان ہے، پھر بھول جاتا ہے، پھر ہو جاتا ہے، گر پڑتا ہے، تو گرا ہوا گرا تھوڑی رہے گا، اس کو اٹھ کے بیٹھنا ہے کہ نہیں میں آئندہ نہیں کر رہا. تو توبہ اصل میں ہوتی ہے کہ انسان گناہ کو برا سمجھے کہ یہ غلط بات ہے، یہ گندی حرکت، یہ ناپسندیدہ چیز ہے، اس سے نفرت کرے اور اس کو چھوڑے. کیونکہ جو شخص گناہ سے لذت لیتا ہے، جو شخص گناہ کو گناہ سمجھتا نہیں ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتا. وہ تو اس کو مزہ آ رہا ہے اس میں، تو اس کی توبہ توبہ نہیں ہوتی. تو پہلے اپنے دل میں اس کی کراہت لائے. اور کراہت میں ضروری نہیں کہ ایک عمل بظاہر کراہت والا ہو، وہ اس لحاظ سے کراہت کہ یہ چیز جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں تو مجھے بھی نہیں پسند، چاہے دیکھنے میں کتنی بھی خوبصورت ہے. کوئی بھی حرام چیز، غلط چیز کب خوبصورت لگتی ہے؟ جب شیطان اس کو مزین کر دیتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا زین لہم الشیطان اعمالہم وصدہم عن السبیل، شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال خوبصورت بنا دیے. اس لیے ہمیں گناہ برا نہیں لگتا. اس لیے بعض لوگوں کو جھوٹ بول کے مزہ آتا ہے، بعض لوگ غیبت کر کے، بعض لوگ اور غلط حرام کام کر کے وہ مزہ اٹھاتے ہیں کیونکہ ان کو نفرت نہیں ہے اس سے. تو توبہ میں سب سے پہلی چیز یہ کہ گناہ کو نقصان دے اور قبیح سمجھ کے چھوڑنا، اور انسان یہ کہے کہ اس سے کوتاہی ہوئی ہے، اس کی کمزوری تھی، ویکنس تھی، وہ بھول گیا، جو بھی وجہ تھی، اور وہ دوبارہ ٹھیک ہونا چاہتا ہے اور گناہ چھوڑنا چاہتا ہے اور پھر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے. معافی کے ساتھ ایک لفظ تلافی بھی ہوتا ہے نا،
معافی تلافی. تلافی کا مطلب یہ ہے کہ جو کمی وہ کر چکا ہے، اگر کوئی چیز چھوڑ چکا ہے تو اس کو وہ پورا کرے گا. کسی انسان کو کوئی نقصان پہنچایا تو انسان وعدہ کرتا ہے کہ میں اس کا نقصان پورا کر دیتا ہوں. تو ہوتا ہی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو دل پہ ایک سا نقطہ لگتا ہے، ایک گرہ پڑتی ہے. تو توبہ کیا ہے؟ اس نقطے کو مٹانا اور اس گرہ کو کھولنا، اس برائی کو چھوڑنا اور اس چیز سے پلٹ آنا اور اللہ کی طرف رجوع کر لینا، اللہ کی حفاظت میں جانا کہ اللہ تو مجھے بچا لے، مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، میں بہت کمزور ہوں، میں بچ نہیں پا رہا. اور پھر اس کے بعد اس رستے پر استقامت کے لیے طریقے اختیار کرنا کہ میں اب اس اچھے رستے پہ جم جاؤں. ورنہ کیا ہوگا، انسان تو ویک ہے، پھر کچھ پھسلا دے گا اس کو، پھر وہی کھڈے میں جا گرے گا. شیطان اس کے لیے پھر سے اٹھنا اور مشکل بنا دے گا. تو یاد رکھیے کہ گناہ ہونا ایک بالکل فطری سی چیز ہے. ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے، کوئی بھی معصوم پاک باز نہیں ہے. ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، ہر ایک خطا کرتا ہے، کوئی چھوٹی کوئی بڑی. حدیث میں آتا ہے کل ابن آدم خطاء، ہر آدم کا بچہ خطا کار ہے، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے. مومن سے بھی غلطی ہوتی ہے، ایمان کے باوجود غلطی ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن آدمی سے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے جس کو وہ وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے. ہر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے جس کو وہ وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے، یا کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے جس پر وہ قائم رہتا ہے، جم جاتا ہے اور احساس بھی نہیں رہتا کہ وہ گناہ کر رہا ہے، نہیں کوئی بری عادت پڑ جاتی. کل ایک خاتون آئی میرے پاس، کہنے لگی کہ میری ساس کے لیے آپ دعا کریں، ان کے اندر ایک ایسی غلطی ہے جو وہ چھوڑ نہیں پا رہی. تھوڑی سی پریشانی. میں نے کہا ان کی ایج کتنی ہے؟ کہتی 90 ایئرز ہو گئی ہے، 90 سال کی ہو گئی. ہوتا یہ کہ جو عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے غلطیاں اتنی ہی کر کر کے پکی ہوتی چلی جاتی ہیں. ایز سون ایز پاسبل ان کو اپنے سے ہٹانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بڑے ہو کر زیادہ اصلاح مشکل ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے. فرمایا کہ وہ اس کو نہیں چھوڑتا حتیٰ کہ وہ دنیا چھوڑ جاتا ہے. یعنی بعض لوگ گناہ نہیں چھوڑتے، دنیا چھوڑ جاتے ہیں. مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ فتنوں میں گھرنے والا، توبہ کرنے اور بھولنے والا ہوتا ہے. جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کر لیتا ہے. بس یہ فرق ہے مومن اور غیر مومن کا. غلطی کرتا ہے، بعض اوقات کرتے کرتے زندگی بیت جاتی ہے، توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے، پھر پلٹتا ہے، پھر ہو جاتا ہے، لیکن وہ نصیحت قبول کر لیتا. وہ یہ نہیں کہتا جیسے تم اپنی خبر لو، خود کو ٹھیک کرو. وہ ڈر جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں میں غلط ہوں. وہ ماننے لگتا ہے، وہ اپنی غلطیاں ڈھونڈنے لگتا ہے. یہ مومن کی شان ہوتی ہے.